يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، جامع ترمذی ابواب صفۃ القیامت والرقائق والورع باب حدیث حنظلہ، حدیث نمبر 2516، ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا غلام، اے بچے، اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں سکھلا رہا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سکھلاتے ہوئے کہا: احفظ اللہ یحفظک. دیکھو بچے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. بچے، اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تعاون اور تائید میں ہمیشہ سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. دیکھو بچے، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور دیکھو بچے، اگر مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَعَلَمْ، اور یاد رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر کے رکھا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور یاد رکھ لو، اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائے گی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں فرمایا: رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے.
وجفت الصحف، اور روشنائی خشک ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع میں روایت کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ روایت کیا ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، جو لمبی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے فرزند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ایسے صحابی ہیں جن کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بڑا ہی بلند ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، ایک بار خوش ہو کر کے، ان کی خدمت کو دیکھ کر کے، ان کی عقل مندی اور فہم و فراست کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیا۔ کیا دعا دیا؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ تبارک و تعالی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ دے، اور اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن عباس کو دین کے حکموں کی تشریح اور تفسیر سکھلا دے۔ سامعین کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 مرتبہ دعا کی۔ جامع ترمذی ابواب المناقب باب مناقب عبداللہ ابن عباس، حدیث نمبر 3823 یعنی 3823 نمبر کی روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 مرتبہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی عبداللہ ابن عباس کو علم و حکمت کی تعلیم دے دے، ان کو علم و حکمت عطا کر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بحر الامہ ہے، یعنی امت کے اندر علم کا سمندر ہے، حبر الامہ ہے، یعنی امت میں سب سے زیادہ ماہر ہے، ترجمان القرآن ہے۔ تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بہت بڑا مقام ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، جیسا کہ جامع ترمذی ابواب المناقب باب مناقب عبداللہ ابن عباس حدیث نمبر 3822 کہتے ہیں کہ انہ رأى جبرائیل مرتین، یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ودعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، اور میرے علم و حکمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا کی۔ سامعین کرام، یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، صرف 12 سال۔ آپ سوچ سکتے ہیں، صرف 12 سال۔ اور یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے غلام۔ غلام جو عربی کا جو لفظ ہے نا، یہ ایسے بچے کے لیے آتا ہے جس کی عمر 9 سال ہو یا 9 سال کے آس پاس ہو، اور تحقیق کے مطابق جب یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر صرف 9 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس لائق سمجھا کہ ان کو اتنی بڑی نصیحتیں کی۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، جن نصیحتوں کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب ہم حدیث کی تفسیر بیان کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائق سمجھا کہ اتنی بڑی بڑی دینی نصیحتوں سے نوازا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی تعلیم دیتے تھے، صرف عبداللہ ابن عباس نہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ہی دین کی تعلیم دیتے تھے، عقیدے کی تعلیم دیتے تھے، اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلا جو انٹینشن ہوتا ہے، سب سے پہلا جو ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین انگلش میڈیم کے حساب سے تعلیم دیں۔ ہمارے بچے کو بیت الخلا میں جانے کی دعا یاد ہو یا نہ ہو، لباس پہننے کی دعا یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے بچوں کو جونی جونی یس پاپا ضرور یاد ہونا چاہیے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ضرور یاد ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ میتھ میں سب کچھ جاننا چاہیے، انگلش جاننا چاہیے، چھوٹے سے ہی، نرسری سے ہی۔ کڈس جو اسکولز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ جما دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو انگلش تعلیم ملے۔ انگلش تعلیم نہیں ملے میں یہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ دیکھیے، ہم آپ کو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے اپنے احباب کے اندر ایک واقعہ جو سننے میں ہنسی آتی ہے ہم نے بیان کیا تھا، جو واٹس ایپ کے اندر آیا تھا۔ واقعہ کیا آیا تھا کہ ایک ایگزام لینے والے ایگزامنر تھے، ان کو کہیں پہ سینٹر پر آ جا کر کے ان کو ایگزام کی نگرانی کرنی تھی، گائیڈ کرنا تھا ان کو گارڈ کی شکل میں۔ تو دوسرے جو ٹیچر تھے ان کے ایک بچے کا سینٹر انہی کے جو ہے سینٹر میں پڑ گیا، جہاں پر ان کو گائیڈ کرنا تھا، جہاں پر ان کو دیکھ ریکھ کرنا تھا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ دیکھو میرا فلاں رشتے دار ہے یا میرا بیٹا جو ہے اس کا سینٹر وہیں پہ پڑا ہے، ذرا تم دیکھ لینا۔ تو دیکھتے تھے، ایک دن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے گئے، اسلامیات کا پرچہ تھا، اسلامیات کا پرچہ تھا، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کا نام لکھیے، اولو العزم پیغمبر۔ تو بچہ بہت پریشان ہوا، اولو العزم پیغمبر، کیونکہ اس کو کبھی سکھایا نہیں گیا، کبھی اس کو بتایا نہیں گیا، جیسا کہ ہم لوگ بھی نہیں بتاتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا، ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو دیا ہے یا ہم اپنے بچوں کو جو دے رہے ہیں اس سے ہمارا بچہ کس راستے پر جائے گا، اور کل مرنے کے بعد ہم جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے، اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم کو اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہ ایگزام لینے والے جب ایگزام ہال میں پہنچے، اسلامیات کا پرچہ تھا، تو بچے کو ایک سوال آیا کہ اولو العزم پیغمبروں کے نام بتائیے۔ اب اس کو نہیں آ رہا ہے، دیکھا کہ ہمارے ابا کے دوست تھے، وہ بھی آگے پہنچ گئے دیکھنے کے لیے، کیا بات ہے بیٹا بولو۔ تو دیکھا کہ 4 اولو العزم پیغمبر کے نام بتلانے ہیں، 4 اولو العزم پیغمبر کے نام بتلانے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو بتانا بھی چاہیے اور ایسے انداز میں بتانا چاہیے کہ ہماری پکڑ بھی نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں ایگزام لینے والے کہ مجھ کو معلوم تھا کہ ان کے ماموں کا نام کیا ہے، ان کے ماموں کا نام کیا ہے مجھ کو معلوم تھا، تو میں نے کہا کہ اپنے 4 ماموں کا نام لکھ دو، 4 ماموں کا نام۔ ان کے ایک ماموں کا نام تھا ابراہیم، دوسرے ماموں کا نام تھا موسیٰ، تیسرے ماموں کا نام تھا عیسیٰ، اور چوتھے ماموں کا نام، ایسے ہی 4 جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں ایک نوح بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ تو ان کے 4 ماموں کا جو نام تھا وہ 4 ماموں کا نام تم لکھ دو، یہ اولو العزم پیغمبر کے نام ہو جائیں گے۔ تو اس بچے نے جانتے ہیں کیا لکھا؟ اپنے گھر میں بلانے والا نام گڈو ماموں، لڈو ماموں، جیکو ماموں، فلاں ماموں نام لکھا ہے۔ سامعین کرام، یہ مقام جو ہے یہ ہنسنے سے زیادہ غور و فکر کرنے کا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے کیا سیکھا، ہم نے ان کو کیا دیا۔ ابھی آپ کو ان کا ڈر ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھے تعلیم میں لائیں گے، صحیح تعلیم میں لائیں گے، تو ہمارے گھر کے فلاں، ہمارے رشتے والے، ہمارے وہ والے جو ہے ہم کو پکڑیں گے، ہم کو ڈانٹیں گے، ان کا آپ کو خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ جبکہ ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر آنا چاہیے۔ ایمان والوں کو دنیا والوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ایمان والوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انڈر میں دیے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو سامعین کرام دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صرف 9 سال کی عمر کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں سنیے، اللہ کے رسول ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو چند باتیں سکھلا رہا ہوں، خوب غور سے سننا. اور وہ چند باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب؟ ابھی یاد رکھیے گا یہ تعلیم بچوں کو ضرور دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے بچوں کو دینا بھی ضروری ہے، صرف بچے کو دینا نہیں ہے، ہم کو بھی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو پورا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت کے اعتبار سے تمہارا حد مقرر کیا ہے اس کی پابندی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرو. جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو روکا ہے، جن باتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ان باتوں سے رک جاؤ. احفظ اللہ، اس کا مطلب یہی ہے اللہ کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ کیا ہم اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکو، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں ان سے رک جاؤ. یہی اللہ کی حفاظت ہے. اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہارے جان و مال کی حفاظت کرے گا، تمہارے اولاد کی حفاظت کرے گا، تمہارے دین و دنیا کی حفاظت کرے گا. اگر اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے تو چھوٹے چھوٹے حکموں کی حفاظت کیجیے، چھوٹے چھوٹے حکموں کی حفاظت کیجیے. اللہ کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے، لیکن ہم ان حکموں پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کاروبار خراب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ ناراض ہو جائے. نہیں، کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ ہمیشہ تمہاری مدد میں رہے گا، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد میں رہے گا. دیکھیے اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہم صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر بیان کریں گے، اور اس لیے بیان کریں گے کہ وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا. آپ اس واقعے کو ابھی اس اینگل سے سنیے. صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2215، اور صحیح البخاری کتاب الاجارہ، اور صحیح البخاری میں اور دوسرے مقام پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں 3 آدمی تھے جو سفر کرتے ہوئے کہیں جنگل میں چلے جا رہے تھے. اچانک زور کا طوفان آیا، تینوں کے تینوں گاڑ میں گھس گئے. پہاڑ میں غار تھا، اس میں گھس گئے. ہوا چل رہی تھی، تیز کی آندھی تھی، طوفان تھا، زور کی برکھا تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اوپر رکھا ہوا ایک بڑا سا پتھر لڑکتے ہوئے آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر کے جم گیا غار کے منہ پر آ کر کے. تینوں آدمی اندر پھنس گئے. کیا کیا جائے؟ رائے مشورے کے بعد تینوں نے کہا کہ تم تینوں نے اپنی اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس عمل کا وسیلہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا. تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا. ایک جو ہے اپنے والدین کی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری کرتا تھا. اس سلسلے میں لمبا واقعہ ہے کہ اللہ میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، رات میں آتا تھا تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر بعد میں اپنے بال بچوں کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن آیا دودھ لے کر کے، مجھ کو آنے میں لیٹ ہو گئی. دودھ دونے کے بعد جب اپنے ماں باپ کے پاس آیا دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں، بچے سب بھوک سے بلک رہے ہیں. ساری رات میں دودھ لے کر کے کھڑا رہا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر ہمارے بچے پئیں گے. صبح میں جب ماں باپ اٹھے تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ، یہ اطاعت و فرما برداری اگر ہم نے صرف تیری اطاعت و فرما برداری کے لیے کیا ہے تو آج میری مدد فرما. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو چٹان تھا، وہ جو پتھر تھا بڑا سا، تھوڑا سا سڑک گیا اور تھوڑی سی جگہ مل گئی. دوسرے آدمی نے اپنا ایک عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا. سوکھا پڑنے کی وجہ سے ہماری چچا زاد بہن ہمارے پاس آئی اور کہا کہ مجھ کو کچھ قرض چاہیے. تو میں نے اس کو 120 دینار دیا. کس شرط پہ؟ کہ تیرے ساتھ بدکاری کروں گا. بہرحال جب موقع پورا کرنے کا ٹائم آیا تو میری چچا زاد بہن نے کہا کہ ناحق
اللہ نے جو مہر رکھا ہے اس کو توڑ مت، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے اتنا کہا، میں بدکاری سے بھاگ آ گیا اللہ کو ڈر کر کے، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس پتھر کو تو ہٹا دے اور مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ نے فوراً تھوڑا اور پتھر ہٹا دیا۔ اور تیسرا آدمی، اس نے بھی اللہ سے دعا کی کہ میرے ہاں ایک آدمی مزدوری کیا کرتا تھا، اس نے کام کر لیا، مزدوری کر لیا، لیکن مزدوری کا پیسہ لے کر کے نہیں گیا، بھول کر کے چلا گیا۔ میں نے اس پیسے کو کاروبار میں لگا دیا اور اس کے جتنے بھی مال ہوئے اس کو سنبھال کر کے رکھا، اور جب وہ آیا پورا مال اس کو دے دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ کہتی کہ پورا پتھر ہٹ گیا، راستہ بالکل کھل گیا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اللہ ہمیشہ مدد میں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اللہ ہمیشہ مدد میں رہے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلاتے ہوئے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جا، جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ کام مت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، ہمیشہ تیری مدد میں رہے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات 9 سال کے بچوں کو سکھلایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے بچوں کو کیا سکھلاتے ہیں؟ برا مت مانیے گا، ایسا گھروں میں ہوتا ہے، برا بالکل مت مانیے گا۔ میں ذرا سا صاف ستھرا بولنے والا آدمی ہوں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا آدمی ہوں۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، ابھی کوئی آدمی ہے جس سے کوئی معاملہ ہے اور ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا فون آ جاتا ہے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا بول دے بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا وہیں پہ ہیں، بچے کو کیا بولتے ہیں؟ بول دے بیٹا گھر پہ نہیں ہے۔ ایسا ہم لوگ کرتے ہیں، دھتکار ہے ہمارے اوپر، تف ہے ہمارے اوپر کہ ہم خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے بچے کو بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ دھتکار ہے ہمارے اوپر کہ ہم خود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بھی اللہ کی نافرمانی کروا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ بہت ہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، اپنے مسلمانیت کا احساس اپنے اندر لانا ہے۔ بچے کو کتنی بڑی بات اللہ کے رسول سکھلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہر وہ برا کام جس سے رب العالمین راضی نہیں ہے، ہر اس برے کام کو چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھی سیکھ کر کے وہی کام کرے۔ ہر وہ نیک کام جو میرا اللہ پسند کرتا ہے، ہمیں ان کو ایکسپٹ کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے تاکہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر کے ویسا کرے۔ کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ سے، اللہ کے دین کی حفاظت کو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیری مدد میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھلایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگ تو صرف اللہ سے مانگا، جب مانگ تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگا، صرف اللہ سے مانگا۔ فون کو سائلنٹ کر دیجیے، اللہ کے واسطے فون سائلنٹ کر دیجیے معذرت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ کیوں مانگنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3556۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ اگر اپنے بارگاہ میں، اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو خالی میں بندے کو کیسے لوٹا۔ اگر کوئی بندہ ایسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، ایسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائیں۔ اس لیے مانگنا ہو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ صحیح البخاری کتاب التہجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، حدیث نمبر 1145، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا آخری 1/3، 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ہر رات
ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر دن کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ابھی عطا کروں گا۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں اس کے گناہ کو ابھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم لوگ کتنا اپنی پریشانیوں کا لوگوں کے سامنے رونا روتے رہتے رہے۔ پوچھئے کیا کریں یار، ایسی پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، ان کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ ہر دن دینے کے لیے تیار ہے۔ مال مانگیے مال دے گا اللہ، گناہوں کی بخشش مانگیے گناہوں کی بخشش دے گا اللہ، صحت و تندرستی مانگیے وہ دے گا اللہ۔ اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کوئی چیز خالی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگی خالی۔ اللہ سے مانگیے، اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ نبیوں نے بھی مانگا اللہ سے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ کیا مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، اے اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں نقصان پانے والے بھی سمجھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام لمبے عرصے تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہ گئے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، کیا دعا کیا؟ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب مجھ سے ہو نہیں رہا ہے، اے اللہ تو میری مدد کر ان لوگوں کے مقابلے میں۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے بھی انہوں نے اللہ کو ہی پکارا تھا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 کو اٹھائیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی ضرورت پڑی اللہ کے سامنے دعا خود بھی کیا اور اپنی امت کے لوگوں کو دعا کرنے کے لیے بھی سکھایا۔ تو اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیے، یاد رکھیے اللہ سے دعا کیجیے، ہمیشہ دعا کیجیے۔ جب بھی اذان ہو، اذان اقامت کے بیچ میں دعا مانگیے۔ جمعہ کے دن ابھی ہم بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس درمیان میں اللہ سے تھوڑی دعا مانگ لیجئے۔ ہر رات میں جگیے اور جگ کر کے اللہ سے دعا مانگیے۔ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جامع ترمذی ابواب الدعوۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3370 پر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک پوائنٹ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ کیا باریک پوائنٹ سمجھ میں آتی ہے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم دنیا والوں سے مانگیں گے تو دل میں تنگی محسوس کریں گے، دل میں برا جانیں گے اور ناراض بھی ہوں گے، کبھی کبھار دھکے دے کر کے بھی باہر کر دیں گے۔ دنیا والوں سے مانگیں گے وہ ناراض ہوں گے، اور رب العالمین سے نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ اللہ سے مانگو گے تو وہ خوش ہوگا۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دنیا والے تم کو بہت ہی حقیر نظر سے دیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو صرف رب سے مانگنا، باقی کسی سے نہیں مانگنا۔ اور تیسرے اسٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی فائدہ پہنچانے کا اپنے اندر اتھارٹی رکھتا ہے اور اللہ ہی نقصان پہنچانے کا اتھارٹی رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ سے صرف مدد طلب کرنا، اگر مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ البتہ دنیاوی معاملے میں ہم لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، مثلا اس مسجد کی تعمیر کرنا ہے، لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ابھی مسجد کے بہت سارے معاملات ہیں، لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھیں گے، ہم کو پیاس کی ضرورت، پیاس لگے گی، ہم اس بچے کو کہیں گے بیٹا ذرا پانی لیا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں جائیں گے،
اپنی بیوی کو اپنے بچے کو بولیں گے کھانا لاؤ تو یہ مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرے مدد ہیں جیسے روزی کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے بگڑی بنانے کے لیے، صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نماز میں بھی وہی چیز سکھلایا ہے۔ ہر دن ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، دوسروں سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور سب سے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ جان لو، اے بچہ سب کیا کر رہا تم لوگ؟ سب سے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ سب سے اخیر میں سکھلایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيث، سکھلایا کہ دنیا پوری کی پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ کتنا نقصان پہنچائے گی؟ جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اور پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا پورا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ ہی ہماری بنانے والا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں کچھ بگڑنا ہوگا وہ بھی اللہ کی ہی مرضی سے ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کھو گئے، 11 بیٹے بھی چلے گئے تو کیا کہا؟ علیہ توکلت وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا اللہ پر کامل بھروسہ ہے، میرا اللہ پر کامل بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی ہم کیسے حدیث سے تو یہ عمل ثابت ہے، ہمیں نہیں کر رہے، کئی کو نہیں کر رہی، ہمارے خاندان والے ناراض ہو جاتی، یہی ہمیں سوچتی نا؟ نہیں، توکل ختم، بھروسہ ختم، خالی زبانی دعویٰ۔ اگر کوئی عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ عمل ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے تو یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ دنیا والوں کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر سی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے مسئلوں کو معاملوں کو آسان فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے قراری اور بے چینی سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ کشائش اور وسعت میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے موتا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔